السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 31 فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وعاتدت لہن متکئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ تو جب اس عورت نے ان کے فریب کے بارے میں سنا تو انہیں پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس منعقد کی اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آؤ۔ پھر جب عورتوں نے اسے دیکھا تو اسے بڑا پایا اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور کہا اللہ رب العالمین کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو شہر کی عورتوں کی باتیں معلوم ہوئی کہ وہ یوسف علیہ السلام پر مائل ہو گئی ہے تو اس نے ان کو اپنی صفائی دکھانے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی۔ اس نے عورتوں کو دعوت دی، ان کے سامنے آرام دہ مجلس سجائی اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ آخر وہ عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ کتنی شارپ مائنڈڈ ہو گئی اور دیکھیں اس نے موقع جان کر اس طرح کر لیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا کہ وہ ان کے سامنے ظاہر ہوں۔ جیسے ہی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ ان کے حسن و جمال سے بے حد متاثر ہوئیں، حتیٰ کہ تعجب و حبت کی شدت سے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ کہہ اٹھیں حاشا للہ، یہ کوئی بشر نہیں ہے بلکہ کوئی باعزت فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زلیخا نے عورتوں کو دکھا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا غیر معمولی ہے کہ جو بھی دیکھے گا بے اختیار ہو جائے گا۔ اس طرح ان کا طعنہ ختم ہو گیا۔ آیت نمبر 32 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا اور ان کے سامنے بھی ساختہ تعجب کا اظہار کیا تو زلیخا نے موقع غنیمت جان کر کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ پھر اس نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا کہ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر اس نے مضبوطی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس کے بعد اس نے دھمکی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام نے آئندہ میرے حکم کو نہ مانا اور میرے مطالبے کے سامنے نہ جھکا تو وہ ضرور قید کر دیا جائے گا اور ذلت اٹھانے والوں میں سے شامل ہوگا۔ اس سے زلیخا کی ہر درمی اور شہوت پرستی ظاہر ہوتی ہے کہ ہر برمالہ اقرار کے باوجود اپنی خواہش سے باز نہ آئی بلکہ الٹا یوسف علیہ السلام کو سزا دینے کی دھمکی دی۔ آیت نمبر 33 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ اس نے کہا، اے میری رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہے، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو دھمکی دی اور عورتوں کی جانب سے بھی دباؤ بڑھ گیا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ میں ان عورتوں کی ناجائز خواہشات مان لوں۔ ساتھ ہی انہوں نے عاجزی سے کہا کہ اگر تیرا فضل اور حفاظت نہ ہو تو میں بھی ان کے مکر و فریب میں پھنس سکتا ہوں اور جاہل یعنی کہ گناہ کرنے والوں میں شمار ہو جاؤں گا۔
اس سے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی یعنی کہ پاک دامنی، اللہ رب العالمین پر اعتماد اور اپنی کمزوری کا اعتراف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے کس قدر نیک بندے تھے، کتنے مخلص بندے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔